سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ محبت رسول حقیقی وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تسلیم کی جائے۔ جب تک آپ کی دعوت اور آپ کا بیان کردہ مسئلہ دل و جان سے قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کے ساتھ محبت کے سب دعاوی فراڈ اور دھوکہ پر مبنی ہیں۔ تو آپ کی دعوت کا جو 23 سال محور رہا، اور یہی 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت، ساری آسمانی کتابوں کی دعوت، اور اسی دعوت پر نجات اور خذلان کے فیصلے، اور وہ نقطہ اجمالاً ہے لہو دعوت الحق، کہ حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق یہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ کئی ایسے معاملات، حالات اور احکام ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کریم کا ذکر موجود ہے۔ اطاعت کا معاملہ آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فیصلے کی بات آئی
تو فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا کسی معاملہ میں، اتنی کو کھولی ہوئی ہے اس کو صاف کرو، اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازعتم فی شیء، تو رد کرنا ہے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بلکہ اطاعت کے معاملہ میں تو جہاں تک کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جب نافرمانی سے روکا گیا تو فرمایا گیا کہ وہاں عصیان اور نافرمانی کے باب میں من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، اطاعت میں اکٹھا، نافرمانی کی بعید میں اکٹھا۔ ایک جیسی بعید، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے بعید ہے جہنم کی، تو اس کو بھی اکٹھا ذکر کیا۔ اور لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت کی بات آئی تو وہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کی خیانت بھی نہ کرو، رسول کی خیانت بھی نہ کرو۔ یعنی کئی مقام ایسے ہیں کہ اطاعت ہو، معصیت ہو، خیانت سے منع کرنا ہو، اور کئی معاملات ہوں، حکومت اور فیصلے کی بات ہو، تو اللہ اور رسول کا ذکر آپ کو اکٹھا ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے میری بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت، میری نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو، میرا فیصلہ مانو، میرے نبی کا فیصلہ مانو، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو۔ تو یہ ایک پوری ترتیب ہے کہ اکٹھا ذکر ہے۔ لیکن جہاں پکار کا مسئلہ آیا، الوہیت کی صفات کا مسئلہ آیا، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، وہاں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر نہیں کیا، کہیں نہیں ملے گا لہو دعوت الحق ولرسولہ، اللہ ہی کو یہاں جب مسئلہ توحید کا آیا تو یہاں صرف ایک ہی نقطہ ہے، لہو دعوت الحق، کائنات والوں پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہاں رسول کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور اس بات کو سمجھو، باقی معاملات میں پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن جہاں توحید والا معاملہ آیا، الوہیت اور صفات الوہیت، تو وہاں اللہ اپنے رسولوں سے بھی نفی کر دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ہر مقام پہ ساتھ کیا ہے، مقام توحید پہ آپ کے ذکر کو بھی ہٹا دیا، وہاں آپ کا ذکر بھی نہیں، اور پوری کائنات سے نفی ہے، اور وہاں لفظ چن چن کر ذکر کیے۔ مثلا ایک لفظ وحدہ، تو وحدہ ہو کا لفظ وہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تو وحدہ وحدہ وحدہ، تو یہ ایک ہی لفظ، صرف اللہ ہی کی توحید،
یہاں نہ فرشتہ نہ پیغمبر نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر آیا، یا جہاں قرآن پاک نے شرک کی نفی کی، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور جی بتاں نو پکارنا شرک ہے، فلانے نو پکارنا شرک ہے، وہاں پر کیا ذکر ہے؟ انما ادعو ربی بلا اشرک بہ احدن، احدن کا انداز رکھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہی دعوت محمدی ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے کچھ فرق بیان کیے تھے، اور وہ فرق کیا کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی پکار کے لائق نہیں۔ پہلی وجہ کہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، اور دوسری وجہ پہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ہی پکارے سننے والا ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اس کو قرآن نے اس انداز میں لایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، پھلوں کا موسم نہیں تھا، اور ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، اب اگر ہوتا نا کوئی پاکستانی پیر جب برے صغیر کا پیر، تو وہ کہتا ہے ہاں جو دیا کی تین جو دیا، محنت ہے نا پہنچی ہوئی سرکار، ہم نے محنتیں کیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ویسے بھی پیر مریدی کا بڑا تذکرہ اور چرچا ہے۔ اب ایسے صلیبی تمہارے اندر بھی گھس گئے جو تمہیں بھی مرید کرنے کے چکر میں، یہ مرید نہیں کر رہے، یہ مریض کر رہے ہیں۔ مریض، مرید اور ہوتا ہے، مریض اور ہوتا ہے۔ یار جو سپیکر سیٹ کر، مرید اور مریض اور پاکستان ویسے بھی ترقی یافتہ ملک ہے پیروں کے لحاظ سے۔ جو نکما دیکھو کسی کھاتے کا نہیں، اس نے اوپر دوپٹہ کیا اور پیر بن کے بیٹھ، بولنے میں سپیس اور شکل بنا لی، وہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ یعنی ہر طرف جو کاروبار کوئی نہیں کر سکتا اور بھی کام کوئی نہیں، تو بہترین اڈا اور بہترین تجارت دکانداری پیری مریدی ہے۔ یہ پہلے شروع ہوا تھا کام کرامتا سے، باطنی فرقہ سے، اور پیر کا لفظ بھی انہوں نے ایجاد کیا، پیر صاحب۔ اور یہ سارا وہ صوفی ازم، اسماعیلیے، باطنیے، کرامتا، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور پھر اس پہ فلسفہ کی مزید نجاست آئی، منطق کی پلیتی اس میں آئی، فلسفہ والی نجاست اس کے ساتھ ملی تو پورا گٹر بن گیا۔ اور جب وہ پورا گٹر بن گیا تو وہ سارے اسماعیلی کرامتی دائی تقیے کے لباس میں انہوں نے تصوف کا رنگ اختیار کیا اور صوفی پن کا رنگ اختیار کر کے آگے جب ہندوؤں سے ملے، ہندو جوگیوں سے، تو ایک نیا گٹر بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ہندو ازم اور یہ صوفی ازم یہ دونوں جمع ہو گئے، اور ان سے مل کے ایک مذہب تیار ہوا جس کے آج کل لوگ جناب فلانا جو ہے نا وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار، کدھر جہنم میں، کدھر پہنچی ہوئی، فلانا بڑا نیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیڑا پار۔ اور میں نے کہا کہ ظالموں کبھی سوچا ہے یہ جو تم نے
بیت طریقت نکالی ہوئی ہے، یہ بیت طریقت صحابہ میں سے کس نے لی ہے؟ صحابہ میں بیت خلافت تو ہوئی، بیت علی الجہاد بھی ہوئی، لیکن یہ پیری مریدی والی بیت کس صحابی نے لی؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کو ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب میرے پاس ہے۔ صحابہ کو اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ ان کے پاس قرآن موجود تھا، پیغمبر کا فرمان موجود تھا، اور جس کے پاس قرآن اور نبی کا فرمان موجود ہو اسے اس گندے نالے میں جانے کی ضرورت نہیں، اس گٹر میں بھول جائے گا جس کے پاس نہ قرآن موجود ہے نہ سنت موجود ہے۔ آگے پیری مریدی کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کہ پیر بناؤ صحابی، کہو مولویوں کو ذرا نکال کے دے۔ تابعین میں سے کوئی ایک تابعی نہیں جس نے پیر بن کے بیعت کی ہو، پیری والی بیعت کی ہو، ایک تابعی نہیں۔ تبع تابعین میں سے ایک نہیں، 4 اماموں میں سے کوئی ایک نہیں۔ صحابہ نے بھی پیری مریدی کی بیعت نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، تبع تابعین نے بھی نہیں کی۔ 4 اماموں میں سے کسی امام کا پیر بتاؤ، یا انہوں نے خود پیری مریدی کی بیعت کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک بات سوچنے کی ہے، جو سمجھدار ہے وہ سوچ لے گا کہ صحابہ میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ شک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد یہ جو سلسلے بنے ہیں پیری مریدی کے، حضرت عمر کا کون سا سلسلہ جا رہا ہے؟ حضرت عثمان کا کون سا سلسلہ جا رہا ہے؟ ان سے پوچھو سارے سلسلے کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت علی تک۔ کیوں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بڑے ولی حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہے، ایک سلسلہ برائے نام صدیق اکبر کے نام کیا، وہ بھی برائے نام، لیکن تینوں بڑے سلسلے ان کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت علی۔ اور پھر حضرت علی سے کسی آدمی نے پوچھا تھا، یہ جو پیری مریدی کا چکر ہے نا، اس کی جڑ پہلی نکل گئی ہے۔ حضرت علی سے کسی آدمی نے پوچھا، بخاری مسلم میں ہے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی الگ کر کے بھی علم پڑھایا ہے جو اور صحابہ کو نہ پڑھایا ہو؟ کیونکہ یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا، جو سبائی تحریک شروع ہو چکی تھی، انہوں نے کہا حضرت علی کا علم لال کتاب والا الگ علم ہے، الگ۔ پوچھا پڑھایا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک لفظ بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر کریم نے باقیوں سے چھپا کے مجھے پڑھایا، وہی مجھے پڑھایا تو سب کو پڑھایا۔ اور صوفی صاحب نے کہا اچھا اس تھیلے میں کیا ہے؟ حضرت علی کے پاس ایک تھیلا تھا چمڑے کا، اس میں کیا ہے؟ شکی آدمی تھا بھائی، اس میں اس نے سمجھا کوئی لال کتاب ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں اونٹوں کی عمریں لکھی ہوئی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، اور
چند لینے ہیں، حضرت علی نے تھیلا نکالا اور لینے پڑھی. ایک لین یہ لکھی تھی کہ من احدث حدثا او آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. جو بدعت گھڑے یا بدعتی کی عزت کرے، بدعت گھڑے یا بدعتی کی بدعتی کو پیر بنائے. آبا پیر بنانے سے بڑی کون سی عزت ہے؟ بدعتی کو امام بنائے، بدعتی کی تعزیتیں کرے، بدعتی کو استاد بنائے اور بدعتی کو ٹھکانہ دے. آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بدعت اور ہے. وہ کون سی بدعت ہے؟ اور وہ اور والی کون سی بدعت ہے؟ وہ بدعت اور ہے. وہ کون سی اور ہے؟ وہ اور ہمیں بھی بتاؤ. مل اور یہ اور کون سی ہے؟ اور بے ایمانو تلبیس کرتے ہو. اور وہ بدعت اور ہے. وہ اور کیا ہے؟ اور لاہور کیا ہے؟ وہ کوئی پتہ نہیں. اور فرمایا جو بدعت گھڑے یا بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پہ خدا کی لعنت. اور لین نکالی وہاں لکھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور تقرب کے لیے ذبح کرے اس پہ خدا کی لعنت. صوفی صاحب ٹھنڈے ہو گئے، اس نے یہی علم ہے. اس نے کہا یہی علم، یہ میں نے تحریر کیا ہوئے ٹھیلے والا علم، لال کتاب. تو سوال ہے کہ تینوں سلسلے حضرت علی تک جاتے ہیں. حضرت علی کو آپ نے کوئی الگ علم پڑھایا نہیں، تو اس کا راز ہمیں بتایا جائے کہ تمہارے تینوں سلسلے جا کدھر رہے. اس امت کا محدث تو فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم کا مقام ہے محدث هذه الامہ، اور قرآن اتر رہا ہے. فاروق مشورہ دیتے ہیں، تائید ربانی فاروق کو حاصل. پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ اس امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے خاص القاء ہوتا ہے. یہ بخاری ہے. تو محدث هذه الامہ حضرت عمر ہے، اور تمہارے سلسلے کہیں اور جا رہے ہیں. آخر اس پہ بھی سوچو. تو بہرحال یہ جو آج کل بڑی تحریک چل رہی ہے، فلانے دے مرید بن جاؤ جی، پیر منصوص من اللہ ہے، اس پہ نص آئی ہے، اور یہ فلانا بزرگ یہ منصوص من اللہ ہے، یہ سب لعنت اللہ ہے. اور کوئی پیری مریدی کا منصب اسلام میں ہے ہی نہیں. کوئی یہ منصوص، یہ وہی رافضیہ کی امامت منصوص، اور ادھر تمہاری پیری مریدی منصوص، فلانا، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے. ہاں ہاں کوئی واقعی اللہ والا ہے، اور اللہ والا ہونے کا پہلا معیار ہے کہ خود پکا مواحد ہے اور توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے. جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، مریدوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہے، تو وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اور سنت کو بیان کرتا ہے، بدعت کا رد کرتا ہے، رسومات کا رد کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ تعلق ارشاد. یہ لفظ ذہن میں رکھنا، تعلق ارشاد، تعلق عبادت نہیں، تعلق تعبد نہیں، تعلق ارشاد، اس سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جو مربجہ پیری مریدی کا ڈھونگ، اور پھر یہ جو پیر مرید ہمیں مل رہے ہیں، ان میں کوئی ایک تو انسان کا بچہ دکھائیں. اونکا والا جو تم نے سلسلہ شروع کیا، بھئی بندہ مرید بن جاتا ہے، پھر آدمی یوں دل صاف ہو جاتا ہے،
اور یہ جو دل صاف کرنے والے خود اتنے پلیت ہیں کہ توحید کے بھی غدار ہیں، اور خود اتنے پلیت ہیں کہ سنت کے بھی غدار ہیں، خود اتنے پلیت ہیں کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں، اور خود اتنے پلیت ہیں کہ ہر شرک کفر کے اندر لت پت ہیں، اور تمہاری وہ صفائی کر رہے ہیں، تمہاری وہ صفائی ہو جائے گی صفائی۔ خیر مسئلہ نکل گیا کہیں اور۔ جہاں تو پکار کا مسئلہ آیا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا، وہاں پر فرمایا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور کوئی ہستی پکار کے لائق نہیں۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں پکارنا اور ہے، عبادت اور ہے، عبادت اور ہے، حالانکہ پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے وضاحت کی کہ سب سے افضل عبادت اور سب سے لب لباب عبادت کا حاجتوں میں پکارنا ہے۔ اب دعا مخ العبادہ، ایک ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا، اس کو تو لوگ شرک کہتی ہیں، غیر اللہ کے قبر کا طواف کرنا، اس کو تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ بعض لوگ، کئی تو زیادہ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی طرح اور بعض چیزوں کو شرک کہتی ہیں، لیکن جب غیر اللہ کی پکار کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر کریم اور قرآن دونوں متفق ہیں کہ سب سے اونچے درجے کی عبادت حاجات میں پکارنا ہے۔ تو فرق کیا؟ حضرت زکریا کی بات ہو رہی تھی، حضرت مریم کے پاس آ گیا، وہ سچی ولیہ ہیں، اور اولیاء کی کرامت بھی برحق ہے، کرامات اولیاء برحق۔ لیکن یاد رکھو کرامت کے لیے 3 چیزیں یاد رکھ لو۔ ایک یہ ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں ولی کا تصرف نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کرامت خلاف شریعت بھی نہیں ہوتی، شریعت کے خلاف بھی کرامت نہیں ہوتی، عادت کے خلاف ضرور ہوتی ہے، اس لیے اسے خرق عادت کہتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف کرامت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کرامت خرق عادت ہے، اس پر قیاس نہیں بنتا، اور یہ ضابطہ کلی بنا کے اس کو کھینچا نہیں جا سکتا کہ فلاں جگہ پہ یوں ہو گیا یہاں پر کیوں نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا استدلال کرنا یہ استدلال باطل ہے۔ تو کرامات اولیاء حق ہیں، لیکن کرامت میں 3 چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں، اگر ولی کا تصرف سمجھا کرامت تو یہ شرک ہے، اور اسی طرح کرامت خلاف شریعت نہیں، کہ پیر صاحب 40 سال سر نیچے ٹانگے اوپر کنویں میں کھڑے رہے، 40 سال نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، نہ گھر نہ بار نہ بیوی کے حقوق نہ اولاد کے، اور یہ ولایت مل رہی ہے 40 سال لتاں اتے سر تلے۔ واہ، یہ کرامت نہیں، یہ لعنت ہے، اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح 11ویں کا دودھ نہیں دیا، مائی بڑھڑی، مائی بوڑھی کا بیڑا غرق کر دیا۔ بھائی دودھ اس نے نہیں دیا، شادی شہر والوں کی پیر صاحب نے غرق کر دی۔ شہر والوں کو کیا قصور؟ لا تذر بادرۃ وزر اخری، وہ بڑھیا پھر بھی باہر بیٹھی رہی مکارن، جس نے پیر کی 11 نہیں دی اس کو نہیں ڈبویا، وہ باہر، اور جو بیچارے بے قصور تھے ان سب کو 12 سال پیر شیخ جیلانی نے ڈبو دیا، 12 سال کے بعد نکالا۔ او بھائی یہ ولی اللہ پہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔
पैगंबर करीम फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुस्लिम महफूज हूं, मुसलमान महफूज हूं। जिसकी हाथ और जुबान से मुसलमान भाई महफूज नहीं, पैगंबर फरमाते हैं उसका इस्लामी नाके से, उसका इस्लाम ही मुकम्मल नहीं। और जी अजीब पीर ने तमाशा किया कि सिर्फ 11वीं के एक पाव दूध की वजह से पूरे शहर वालों को 12 साल मंड देता और सब का सब डबो दिया और शादी भी डबो दी। और भाई ये करामत नहीं है, ये पीर पे इल्जाम है, बोहतान है वलीउल्लाह पे। और करामत फलाना बुजुर्ग 18 साल वो दरिया में उसने टुब्बी लगाई, 18 साल चिल्ला कट्टा, 18 साल टुब्बी लाके। किसी ने नहीं पूछा कि सारे फराइज किधर गए, लेकिन पीर अली टुब्बी लाइए। मगर मच्छ है या पीर है? अगर इस तरह की विलायत मिलती तो फिर तो मगर मच्छ को मिलती। तो इसलिए पिछले दिनों इस्लाम अखबार में भी आया, वो मुल्तान में गर्मी क्यों होती है इसकी वजह बयान हुई। इस्लाम अखबार, नाम इस्लाम रखे है, हालांकि इस्लाम शिकन अखबार है। तो उसमें क्या लिखता है, कहते शाह शमस तबरेज उसने अपनी खाल उतार दी। लंबा वाकया, अब टाइम नहीं है, पूरी खाल हाथ रखा और चमड़ा उधेड़ के रख दी। नंगे हो गए पीर साहब। और जब ये नंगे हूं तो फिर कमाल हासिल हो जाता है। सिर्फ नंगे इस तरह नहीं हुए कि कपड़े उतारे हूं, चमड़ा भी उतार दिया। तो उनका दिल किया गोश्त खाने के लिए, तो उन्होंने कसाब की दुकान से गोश्त लिया। अब चले दुकानदारों के पास कि मुझे माचिस चाहिए, उन्होंने माचिस नहीं दी। तो शाह शम्स ने कहा तू भी शम्स मैं भी शम्स, जरा नेड़े आ जा, करीब आ जा। तो वो सूरज नेड़े आया, करीब आया, तो हजरत ने बोटी भूनी और वो बोटी खाई। इसलिए मुल्तान में गर्मी होती है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह बलिया नु मन्ना ना ले। हर दुनिया का झूठ हो लिया अल्लाह पे कि एक बोटी भूनने की वजह से आज तक मुल्तानी गर्मी में भूने जा रही। और फिर दुकानदारों ने नहीं दी माचिस। बाकी लोगों का क्या कसूर था कि सारा हिक्के खाते रखिया, जैसे तुम्हारी जमहूरियत है कि सारे एक ही खाते में एक ही रेट पे बिकते हैं। पीर साहब ने भी देखा, सबका एक ही रेट लगा दिया। तो ये करामात नहीं, ये औलिया अल्लाह की तौहीन है, ये औलिया अल्लाह पे बोहतान है। आज ये करामत हजरत मरियम हुजरा में छोटी बच्ची है और वहां पर बेमौसम फल पड़े। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये हुजरा बंद है, मौसम भी कोई नहीं और ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, बड़ी भी नहीं। लोग समझते हैं वलीउल्लाह तब बनता है कि बूढ़ा हो जाए, छोटे को तो वली मानते ही कोई नहीं है। सफेद रीश हो तब वलीउल्लाह, इतनी लंबी दाढ़ी हो तब वलीउल्लाह। हजरत मरियम सिद्दीका छोटी बच्ची है और जब हजरत जकरिया ने वो देखा, फल फ्रूट देखे, ते पूछा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अन्ना लके हाज़ा, ये फल कहां से आ गए? आगे हजरत मरियम कहने लगी क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हुवा मिन इंदिल्लाह। ये फल देने वाला कौन है? ये अल्लाह ने मुझे अता किए हैं। मिन इंदिल्लाह, ये कोई मेरा जाती तसर्रुफ नहीं है, कोई मेरा जाती फेल नहीं, कोई कसब नहीं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अतिया है और उसने रहमत की है।
جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم پھل مل گئے تو حضرت زکریا کا دل پسیج آیا اور فوراً خیال ہوا کہ وہ اللہ جو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ اس لیے ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک اسی مقام پہ یا ہنالک تعلیلیہ، اسی وجہ سے حضرت زکریا نے دعا ربہ اپنے رب کو پکارا اور کیا عرض کی رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ۔ تجھے کیوں پکار رہا ہوں؟ اس لیے انکا سمیع الدعاء، انکا سمیع الدعاء، تجھے اس لیے پکار رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ دعائیں سننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی سمیع الدعاء نہیں۔ علماء جانتے ہیں انکا سمیع الدعاء میں حسر ہے، دعا پکار کو صرف تو ہی سننے والا ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ تو پتہ چلا لہو دعوت الحق، اللہ پکارے سننے والا، اس لیے پکار کے لائق اللہ، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، اللہ سننے والا ہے۔ انکا سمیع الدعاء، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ قال ربی، اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر کو یہ مشرک طرح طرح کے تانے دے رہے ہیں۔ کوئی مشرک کہتا ہے یہ مجنون ہو گیا، کوئی مشرک اور تانے دیتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی مشرک کہتا ہے یہ مسحور ہے، کوئی مشرک کہتا ہے یہ ساحر ہے۔ یہ مختلف قسم کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے والے یہ کیوں میرے نبی کو تانے دے رہے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کون سا مسئلہ بیان کیا؟ مسئلہ تو یہ بیان کیا قال ربی، سورۃ الانبیاء پہلا صفحہ، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ میرے پیغمبر نے تو یہی مسئلہ بیان کیا کہ اوہ کائنات والو، آسمان و زمین کی ہر بات کو جاننے والا صرف کون ہے؟ ربی یعلم، ربی یعلم، ربی یعلم، میرا رب ہی جانتا ہے آسمان کی بات کو بھی، زمین کی بات کو بھی۔ اور آگے کیا مسئلہ وہی سما آ گیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے پیغمبر پہ جتنے فتوے بھی لگ رہے ہیں اس قصور کی وجہ سے کہ پیغمبر کریم کی دعوت یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ۔ اچھی طرح سن کے بے شک کرو، سمجھ کے۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 4 ہے، گھروں میں جا کے دیکھو۔ یہاں پر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں عجیب بات کی، فرماتے ہیں یہ پوری سورۃ الانبیاء کا دعویٰ ہے۔ واہ، سورۃ الانبیاء کا دعویٰ یہی ہے، مرکزی مضمون یہی ہے، اور پیغمبر کریم پر جتنے فتوے لگے مفتیان مکہ نے لگائے، وہ بھی مفتی تھے۔
ابو جہل بھی مفتی تھا. آج کل طالب علم پڑھ رہے ہیں تخصص. ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہتے تخصص. میں نے کہا آپ نے تو منع کیا تخصص سے. آپ نے فرمایا روزے رکھو تخصص نہ کرو. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی وضاحت کافی ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا نختصی، آپ نے فرمایا نہیں روزے رکھو. آج کل یہ تخصص ہو رہا ہے. تخصص طالب علم کو 2 سال خسی کرتی خصاص سے اور رگڑا دے. او جی فتویٰ نہیں لگتا، او جی تعویلیں ادھر ادھر کر کے وہ 8 سال پہلے ہی سو کے پڑا تھا. 2 سال جو اوپر کیا کہتے ہیں پنجابی میں، پہلے چکڑ آئی اتنے مجھی موترے. پہلے چکڑ تھی اتنے مجھی موترا، جدا تخصص ہو جاوے تھے مجھی موترا. تو یہ بڑے بڑے مفتیان کرام سال کورس ہے. کورس یہ نیا کورس شروع ہوا ہے، سالانہ کورس. 1 سال میں بھی تخصص ہوتا ہے اور 2 سال میں بھی. کیا کر رہا ہے جی؟ تخصص کر رہا. اچھا خیر، تخصص والے بھی سمجھے. حضرت فرماتے ہیں یہ سورت کا دعویٰ ہے اور اسی مسئلہ پر پیغمبر کی مخالفت ہوئی اور سارے فتوے لگائے، الزامات لگائے. مسئلہ کیا ہے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. آسمان و زمین کی ہر بات کو جاننے والا بھی ربی اور سننے والا بھی کون؟ ربی. صرف میرا رب ہے، میرے رب کے سوا سننے والا بھی بغیر اسباب کے کوئی نہیں، جاننے والا بھی بغیر اسباب کے کوئی نہیں. یہی وہ مسئلہ ہے جو بار بار 39 مقام قرآن کے جہاں صفت سمیع کو حصر کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اللہ ہی بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا. اور فرمایا وہ پکارے جو تم پکارتے ہو، وہ پکارے سنتے ہی کوئی نہیں. اس مسئلہ پہ بڑی تکلیف ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں. اور ادھر ان ربی لسمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، اللہ ہی پکارے سننے والا. اور فرمایا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. اور یہی وجہ ہے فرمایا جواب وہ کیا دیں گے؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. جواب تو وہ دیتا ہے جو سن سکتا ہو، اور جو مردہ ہے یہ سنتا ہی کوئی نہیں. اب مولویوں نے نیا مسئلہ مردہ تے سندا. واہ 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 واہ، زندہ باد. مولوی زور لگا رہے مردے سنتے ہیں. وہ بے ایمان پھر مردے نہ کہنا. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا مردے زندہ ہیں. پھر تسلی نہیں ہوئی، دوسری کتاب لکھی ہے سماع الموت، مردے سنتے ہیں. تو پہلی کتاب تو پھر ختم ہو گئی. پہلی کتاب میں ثابت کیا مردے زندہ ہیں، تو پھر دوسری لکھنی چاہیے تھے زندہ سنتے ہیں، کیونکہ اگر پہلی میں زندہ ثابت ہوئے تو زندہ سنتے ہیں. پہلی کتاب لکھی مردے زندہ ہیں، دوسری لکھی مردے سنتے ہیں. بھئی جب مردے ہیں ہی نہیں تو پھر مردے سنتے ہیں عنوان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے یاد رکھ قرآن مقدس کی نص کتی موجود ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، اور اس کو میں نسکتی نہیں کہہ رہا، اس کو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی جو مفتی شفیع کے بھی استاد ہیں، مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد محترم مفتی عزیز الرحمان
اس نے لکھا کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، اور نص قطعی کون سی ہوتی ہے؟ نص قطعی کی تعبیل بھی کفر ہوتی ہے، انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ نص قطعی، واہ، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، نص قطعی، کیونکہ آج جب قرآن پیش کرو تو آگے جی بزرگ اکابر اور اکابر کی ذمہ جھوٹ لگایا جاتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں 5 مقام پہ لکھا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، جو مر گیا وہ نہیں سنتا، 5 مقام۔ اور یہ لفظ بھی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھے ہیں۔ یہ مسئلہ جان لیں، یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں سماع موتیٰ کا انکار کیا گیا ہے، قرآن میں سماع موتیٰ کا انکار کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف دارالعلوم دیوبند کا فتاوی نہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی انہوں نے بھی یہی بات لکھی، اور یہی بات حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ مردے نہیں سنتے، اور ساتھ یہ لکھا استدل المنکرون منہم عائشہ وابن عباس بقولہ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ حضرت گنگوئی فرماتی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا منہم الامام، ان میں امام ابو حنیفہ ہے۔ کون ہے امام؟ کون ہے امام؟ ابو حنیفہ وابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے مردے نہیں سنتے۔ کس دلیل کی بنا پر؟ ما انت بمسمع من فی القبور، امام ابو حنیفہ کی دلیل ما انت بمسمع من فی القبور، ابن عباس کی دلیل ما انت بمسمع من فی القبور، حضرت عائشہ کی دلیل ما انت بمسمع من فی القبور۔ اور پھر امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے قسم اٹھائی فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا، مرنے کے بعد آ کر اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی، او میرا بھائی، او میرا فلانا، میں نے تجھے منع کیا تھا موٹر سائیکل پہ نہیں چڑھنا، فلاں نہیں کرنا، اب تو مر گیا۔ تو پہلے اس نے قسم اٹھائی، اب میت کے پاس آ کے باتیں کی، اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ امام محمد فرماتے ہیں نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کلام کا مقصد ہے بات سنانا، تو جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں سنتا۔ اور یہی جامع صغیر سے لے کے فتاوی دارالعلوم دیوبند تک 451 کتاب کا مسئلہ ہے۔ اور بڑے بڑے حنفی، بڑے بڑے ائمہ انہوں نے اس آیت کا معنی کیا۔ آج چند چبل جرید کھڑے ہوتے ہیں، نہیں یہ تو اشماد ہی نفی ہے، تشماد ہی نفی نہیں، فلانے میں نے کہا کر فیصلہ، یہ آیت کا معنی صحیح ہے یا نہیں؟ اگر آیت کا معنی یہی ہے تو پھر بے ایمان ہے، اور اگر آیت کا معنی یہ نہیں تو تب بھی بے ایمان ہے۔ کیونکہ جن بزرگوں نے معنی کیا مردے نہیں سنتے، انہوں نے قرآن کی تحریف تو بس پھر تیرے نزدیک کی ہے بھائی۔ اگر اس آیت کا معنی یہ نہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ، ابن عباس، حضرت عائشہ سے لے کے علماء دیوبند تک جو معنی کر رہے ہیں مردے نہیں سنتے، یہ پھر محرف بنیں گے یا نہیں؟ بنیں گے۔ اور جو پوری امت کو محرف کہے وہ بھی بے ایمان، قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ تو دونوں ہر چیز کے دو حال ہوتے ہیں، ان کے دونوں حال خراب ہے۔ ہر چیز دو حال سے خالی نہیں، ان کے دونوں حال خراب ہے۔ تو سوال صرف اتنا ہے کہ جتنے سینکڑوں ائمہ، ایک کتاب ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس پر 45 اکابر کی تصدیق ہے، 40 سے زائد۔
اکابر کے دستخط ہے. یہ دستخط دکھاتے ہیں نا, کوئی بڈھے بڈھے المحنت کو لے کے پھرتے, کوئی رسالے لے کے پھرتے, دستخط. اور ان میں مولانا محمد الیاس صاحب بھی ہیں, تبلیغی جماعت والے بزرگ, بڑے بڑے حضرات اس وقت کے. اس میں لکھا ہے جو مردوں کے سننے کا قائل ہے بہرحال وہ قرآن کا منکر ہے, بہرحال وہ قرآن کا, اور قرآن کا منکر تو پکا مسلمان ہوتا ہوگا. یہ مفتی ہیں سارے, یہ بھی پرانے مفتی ہیں, آج کل تو تخصص والے مفتی ہیں نا, یہ اصل مفتی ہے جن کا فتویٰ ہے اوریجنل. دوسری کتاب کشف المغالطات, اس پر حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے, اور حضرت گنگوئی ان سب سے بڑے ہیں. ان کے فتویٰ پر 40 سے زائد اس وقت کے اکابر دہلی, لکھنؤ, دیوبند جتنے مدارس ہیں سب کے دستخط موجود ہیں. اور اس فتویٰ میں کیا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں. کس منہ سے شرم نہیں آتی لوگوں کہتے علماء دیوبند سما کے قائل ہے, فلانا وہ کون سے علماء دیوبند ہے ہوئے, یہ ادھر 40 ادھر 45 یہ 80 82 تو یہ. اور پھر مواہب الرحمان اٹھا, اس میں صاف لکھا ہے تعجب ہے ان حنفیوں پر جو غیر مقلدوں کی کے مقابل میں جب آتی ہیں تو کیا کیا کچھ کہتی ہیں, اور جب مسئلہ سماع موت کا آتا ہے تو خود غیر مقلد بن جاتی ہے. یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ یہ غیر مقلد عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ ہے؟ غیر مقلدین کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, اصل یہ ان کا عقیدہ ہے مردوں کے سننے کا. اور ان کے نواب صدیق حسن خان اور یہ پچھلے سارے یہ ہیں مردوں کے سننے کے قائل. اور اگر تمہیں شک ہو اب بھی ان سے پوچھو, لیکن پوچھنا یہ تقیہ کرتی ہے. یہ جو موجودہ غیر مقلد ہے یہ رافضیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے, رافضیت کی بگڑی شکل. تقیہ کریں گے. آپ ان سے جا کے پوچھیں جوتوں کا پاٹ سنتے؟ جی جوتیاں دا کھڑکار سنتے. کوئی غیر مقلد ہے جو کہ نہیں سنتے؟ ایک مولوی صاحب لگے نص سے ثابت ہے, نص سے. خود چبل کے بچے, نص کا تجھے پتہ ہی نص کہتے کس کو ہے؟ ایک نص ہوتی ہے سواد کے ساتھ, ایک سین کے ساتھ. یہ سین والی نص سے ثابت. تم بھی کئی بڑے خوش ہوتے ہو رفع دین, ٹنگا چوڑیاں, آمین. کبھی تمہیں شیطان بڑا بے ایمان ہے, مباحدوں کو صحیح چکر دیتا ہے. نما ہے نا, نمی چیز ہے, ہر جدت میں لذت ہے, نیا مذہب. کبھی یہ بھی تحقیق کی کہ ان کا قرآن پہ ایمان بھی ہے. 20 مسائل ایسے ہیں جو قرآن پر راویوں کو حاکم نہ ہو, اور قرآن مقدس کی حاکمیت پہ ایمان ہی نہیں. تو پھر رفع دین کرو, اگر قرآن پہ ایمان نہیں رفع دین کرو تب بھی جہنم میں جاؤ گے, چھوڑ دو تب بھی جہنم میں جاؤ گے. یہ رفع دین کیا, یہ تو ایک عملی مسئلہ ہے, اور عقیدے کا مسئلہ ہے ایمان بالقرآن. اور تمہارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے. جس کا قرآن پہ ایمان نہیں اس آدمی کو امام بنانا, اس کا اکرام کرنا, پھر لکھ لعنت ہے تمہیں بھی اپنے آپ کو مباحد کہلائے. اس کا مطلب ہے تمہارے اندر بھی پھر پختگی, وہی ڈھیلا پن اور وہی شکاری. اس لیے کئی آدمی پوچھتے ہیں جی ایک طرف للڑ ہے ایک طرف غیر مقلد ہے, نماز کس کے پیچھے پڑھے؟ دونوں کے پیچھے نہیں ہوتی, دونوں کے پیچھے نہیں ہوتی. وہ بھی قرآن کے چور ہے, یہ بھی قرآن کے چور ہے, دونوں قرآن کے دشمن ہیں. توجہ ہے؟ ما انت بمسمع من فی القبور. ٹائم اوپر ہو گیا, آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا.